قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران شہدائے کربلا، کروڑوں سلام آپ کی عظمتوں کو کہ آپ نے خون حسین کو رائگاں نہ جانے دیا. آج کربلا کے ان شہیدوں کا چہلم ہے کہ جن کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا رہا، اور کسی نے یہ سوچ کے ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈالی کہ یہ رسول کے نواسے کے صحابی ہیں، یہ رسول کا خاندان ہے، یہ آل رسول ہے. انہی کی یاد میں یہ جلوس نکلتا ہے، انہی کی یاد میں یہ تعزیہ داری ہے، یہ ماتمداری ہے، یہ علم ہے، یہ خون کا خراج عقیدت ہے. ہم لوگ پاگل نہیں، دیوانے نہیں کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر پا برہنا سر برہنا سیاہ لباس پہن کر سڑکوں پہ آ گئے، بلکہ وہ رہتی دنیا تک حسین کو پیغام کو اور حسین کو میسج کو، حسین کی اس کاوش کو زندہ رکھنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جلوس کی شکل میں. آج تک پوری دنیا یہ حدیث سنتی رہی کہ پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو حسین کربلا میں مارا گیا وہ رسول کا نواسا تھا، وہ تھا کہ جس کو رسول نے اپنا بیٹا کہا تھا، اور رسول وہ رسول تھا کہ جس نے بارہا اپنی زبان پر یہ کلمے جاری کیے کہ میری امت، میرے ماننے والوں، مجھے فالو کرنے والوں، یاد رکھو حب الوطن نصف ایمان، ملک کی محبت آدھا ایمان ہے. وہ کون رسول؟ حسین اس رسول کا نواسا تھا کہ جس نے دنیا کو بار بار یہ پیغام دیا کہ حب الوطن نصف ایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے، یعنی ملک کا پریم آدھا ایمان ہے. جس ملک میں تم رہو اس ملک سے محبت کرو، اس کی سرحدوں کی حفاظت تمہارا آدھا ایمان ہے. اس ملک کو نقصان نہ پہنچاؤ. اور خدا کی قسم کروڑوں سلام علامہ اقبال کی اس فکر کو کہ برسوں پہلے اقبال کہہ گیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آج 1400 برس بعد پوری دنیا کو آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھیے، دنیا کے اور ملک اپنی جگہ ہے، ہندوستان اپنی جگہ ہے. وہ اسلامک حکومت ہے، چاہے جو ملک ہو، چاہے اسلامی حکومت ہو یا غیر اسلامی حکومت ہو، وہ ہندوستان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اور ملک ہے کہ جہاں آزاداری پہ پابندی لگائی جاتی ہے. ہمارا دیش وہ ہے کہ جہاں کا مہاتما گاندھی بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم نے درس انقلاب لیا تو کربلا سے لیا. کل 26 جنوری ہے، تمہارا وہ دن ہے کہ جس دن تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم ہندوستان میں رہتے ہو تو اسے دل و جان سے چاہتے ہو. خدا کی قسم آپ جانتے ہیں کربلا کیا ہے؟ کربلا پہلی جنگ ہے آتنکواد کے خلاف، کربلا پہلی جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف، کربلا پہلی جنگ ہے ٹیررسٹ کے خلاف. ہم پاگل نہیں، ہم دیوانے نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ ہماری رگوں میں بھی وہی خون بہ رہا ہے جو کربلا میں دہشت گردی کے خلاف بہ چکا. ہماری رگوں میں بھی وہی خون ہے
جان سے، اپنے مال سے، اپنے اعمال سے اس ملک کا ساتھ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول کے قول کو فالو کر رہے ہیں. حب الوطن نصف ایمان. وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. وطن کی محبت آدھا ایمان ہے. خدا کی قسم کروڑوں سلام حسین کو کہ جس نے صبح قیامت تک پیدا ہونے والے شیعہ کی عزت کو بچا لیا. ورنہ آج پوری دنیا ہماری طرف بھی انگلی اٹھا کے کہہ سکتی تھی کہ دہشت گرد ہے، مگر حسین نے کربلا کے بعد پہچان بتا دی کہ دہشت گرد کون ہے اور مظلوم کون ہے. کربلا کی پہلی جنگ دہشت گردی کے خلاف. دنیا کا پہلا دہشت گرد کوئی اور نہیں، یزید ہے، جس نے اپنے دور میں پوری طریقے سے دہشت گردی کو پھیلانا چاہا، مگر حسین نے کربلا میں دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا. آج دنیا اپنے اپنے ذرائع سے، اپنی اپنی طاقت سے، اپنی اپنی پاور سے، اپنی اپنی قوت سے دہشت گردی کی مخالفت کر رہی ہے. کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے دیکھے کہ ہر آدمی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے. کوئی پارلیمنٹ میں بیٹھ کے، کوئی اپنے دفتر میں بیٹھ کے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے، کوئی اپنے مکان میں بیٹھ کے. اور آج ہم چوراہے پہ کیوں نکلے؟ اس لیے کہ ہماری مجبوری ہے چوراہوں پہ آ کے دہشت گردی کے خلاف پیغام دینا. اگر حسین اپنے گھر میں بیٹھ کے دہشت گردی کے خلاف بولتے تو ہم گھر میں بیٹھتے. اگر حسین اپنے شہر میں بیٹھ کے پیغام دیتے تو ہم شہر میں دہشت گردی کے خلاف پیغام دیتے. مگر حسین بتا رہے تھے کہ دنیا یاد رکھے پہلا دہشت گردی کے خلاف قدم اٹھانے والا کوئی اور نہیں، میں نبی کا نواسا حسین ہوں. مسلسل ایک فکر ہے، کربلا ایک تحریک ہے، کربلا ایک مشن ہے، کربلا ہر حسینی کا مقصد ہے. خدا کی قسم اگر آج پوری دنیا دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتی ہے تو اس پر واجب ہے کہ سب سے پہلے کربلا کو سمجھے. اس سے پہلے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف قدم اٹھائے اس پر واجب ہے وہ تاریخ حسین کو پڑھے. اس لیے کہ کربلا، اور سنیے، کربلا سے بڑا دہشت گردی کے خلاف کوئی قدم نہیں. اگر حسین چاہتے تو خود میدان میں آ جاتے، خود میدان میں آ جاتے. کافی تھا، صبح قیامت تک کے لیے کافی تھا کہ پوری دنیا یہ سمجھ لیتی کہ نواسہ رسول دہشت گردی کے خلاف کربلا میں آیا. مگر نہیں، خود بھی آئے، اپنے جوانوں کو بھی لائے، اپنے بچوں کو بھی لائے، اپنی عورتوں کو بھی لائے، اپنی بہنوں کو بھی لائے. کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی حامی دہشت گردی نہیں، کوئی بھی دہشت گردی کا حامی نہیں. ہمارا بڑا ہو تو بھی دہشت گردی کے خلاف، ہمارا بوڑھا ہو تو بھی دہشت گردی کے خلاف، ہمارا جوان ہو تو بھی دہشت گردی کے خلاف، ہمارے گھروں کی عورتیں ہو وہ بھی دہشت گردی کے خلاف. عورتوں کو لانا اس لیے ضرور تھا کہ دنیا سمجھ لے کہ حسین کے گھر کی عورتیں بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں، کیونکہ عورت معاشرے کی مربی ہے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک عورت نہیں، ایک کالج ہے، ایک اسکول ہے، ایک یونیورسٹی ہے. ہر بچے کا پہلا مکتب، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی، پہلی دانشگاہ اس کی ماں کی گود ہے. جیسی تربیت اس کی ماں اسے دے گی کل بچہ وہی بنے گا. حسین کربلا میں ماں کو اس لیے لائے تاکہ اپنے بچوں کو پیغام دے سکے کہ تمہارا ہدف کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے. خدا کی قسم ہم پاگل نہیں، ہم دیوانے نہیں کہ سڑکوں پہ بیٹھے، چوراہوں پہ بیٹھے، ننگے پیر چل رہے ہیں. کیوں؟ یہ تحریک زندہ رکھنا، یہ تحریک زندہ رکھنا.